ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنازہ لایا گیا. جنازہ آیا, نبی پاک نے فرمایا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ. جب کپڑا ہٹایا نبی پاک نے فرمایا اس کا چہرہ بند کرو. حضور پیچھے ہٹ گئے, فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. صحابہ نے عرض کیا آپ کا کیوں؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے سینے میں بغض عثمان تھا. یہ عثمان ذوالنورین کا دشمن تھا. فرمایا جو عثمان کا بے ادب ہو, عثمان سے بغض رکھتا ہو, فرمایا محمد عربی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اگر عثمان کا دشمن ہو نبی جنازہ نہیں پڑھاتا. آج نبی کے گستاخ کے پیچھے سنی اقتدا کر کے نماز پڑھ رہا ہے. نہ خوف خدا نہ شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایمان ضمیر مر گیا ہے, غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں دیکھتا کتنا بڑا بے ادب ہے, نہیں دیکھتا کتنا بڑا گستاخ رسول ہے. اس کے بڑوں نے نبی پاک کو نہ بخشا, اہل بیت کو نہ بخشا, صحابہ کو نہ بخشا. توہین پر توہین کرتے چلے گئے, تحقیر پر تحقیر کرتے چلے گئے, تنقیص پر تنقیص کرتے چلے گئے, گستاخی پر گستاخی کرتے چلے گئے. تقریریں بڑی پڑی ہیں, کتابیں بڑی پڑی ہیں, مگر میرا بولا بالا سنی بھائی پیچھے اللہ اکبر کر کے پیچھے اس امام کے اقتدا کر رہا ہے. اور جس کے سینے میں بغض عثمان ہو میرا نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا, تو گستاخ رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ, گستاخ رسول کو امام بنا رہا ہے. نہ خوف خدا نہ شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا جنازہ لے جاؤ, جس کے سینے میں بغض عثمان ہو محمد عربی اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ایک مرتبہ حضور آئے کعبۃ اللہ میں, دیوار کعبہ پہ تھوک لگی ہے, نبی پاک نے صاف کر لی. دیوار کعبہ پہ تھوک لگی تھی, نبی پاک نے صاف فرما لی. حضور تو حضور ہے نا, جہاں کسی کی نگاہ نہیں پہنچتی وہاں مصطفیٰ کی نگاہ پہنچ جاتی ہے. حضور نے فرمایا جس نے تھوکا ہے کعبۃ اللہ کی دیوار پر, نبی پاک نے فرمایا یہ کسی قوم کا امام نہیں بن سکتا, اس کی امامت جائز نہیں ہے, یہ لائق امامت نہیں. باقی وہ امام بھی تھا. جب وہ گیا نا اپنے علاقے مسلح پہ کھڑا ہوا, مقتدیوں نے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا چلو پیچھے ہٹ. کہا کیوں, میں امام نہیں ہوں؟ کہا آج کے بعد تیری امامت جائز نہیں ہے, آج کے بعد تو لائق امامت نہیں ہے. اس نے کہا وجہ, کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ بندہ لائق امامت نہیں. وہ دوڑتا دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے آقا آپ نے فرمایا ہے میں لائق امامت نہیں ہوں. نبی پاک نے فرمایا تھوکا تو نے تھا, فرمایا تو نے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ تھوک کر مجھے بھی اذیت پہنچائی ہے, اللہ کو بھی اذیت پہنچائی ہے. تو نے رسول اللہ کا دل بھی دکھایا ہے, اللہ کو بھی تو نے تکلیف دی ہے. لہذا اس وجہ سے کہ تو گستاخ کعبہ ہے, لائق امامت نہیں ہے. جو گستاخ کعبہ ہو وہ لائق امامت نہیں ہے. اور تمہارا دل کی کہنا ہے جو گستاخ کعبے کا کعبہ ہو. ایک ہے کعبہ کا گستاخ, وہ کعبے نے امامت نہیں, ایک ہے کعبے کے کعبہ کا گستاخ. اے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. یہی کعبہ ہی تو تھا نا, حضور تشریف لائے تو جھک کر جھوم رہا تھا. جناب عبد المطلب نے پوچھا ارے او کعبہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر کی طرف جھک کے جھوم کے سلام پڑھ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ کعبہ کہتا ہے جناب عبد المطلب تمہوں نہیں پتا میں تے کعبہ ہاں, کعبے دا کعبہ آ گیا ہے. آج یو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو.